अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर समरा है। आपका क्या नाम है? आपकी तालीम कितनी है? मैं आज आपको ये बताऊंगी कि जब हम बाहर जाते हैं तो सूरज की कुछ शुआएं जिल्द के लिए मुज़र होती हैं। इसलिए धूप में ज़्यादा जाएं तो रंगत काली हो सकती है, झुर्रियाँ पड़ सकती हैं, जिल्द जल भी सकती है, जिसमें लाली खारिश हो जाती है, छाले बन जाते हैं, या ज़्यादा अरसा गुजरने से जिल्द की रसौली भी बन सकती है। इसलिए धूप से बचना बहुत ज़रूरी है। धूप से बचने के लिए जो है वो आपने क्या क्या करना है कि आपने एक तो कपड़े आपके मोटे होने चाहिए जिनमें से आर पार रोशनी ना जाए, उनकी आस्तीनें पूरी हों, धूप वाले काले चश्मे ज़रूर पहने और बड़ी टोपी या हैट का इस्तेमाल करें। घरों और गाड़ियों के शीशे काले होने चाहिए जिनमें से कम धूप गुजरे। बाहर निकलने का वक्त भी आपको तब्दील करना होगा। सुबह 11 बजे से 3 बजे के दरमियान कोशिश करें कि आप बाहर ना जाएं। जो कोई आपके ज़रूरी काम है वो आप या उससे पहले कर लें या दोपहर 3 बजे के बाद करें। इसी तरह सनबेड्स का इस्तेमाल भी ना करें तो बेहतर है। अगर आप कोई दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे हैं जैसा कि टेट्रासाइक्लिन, सल्फोनामाइड्स या माने हमल दवाइयाँ, तो उनके इस्तेमाल के दौरान धूप का नुकसान होने का रिस्क ज़्यादा होता है, इसलिए उस दौरान भी आपको धूप में कम से कम जाना चाहिए। अच्छा, उसके अलावा आपको सनब्लॉक यूज़ करना चाहिए। सनब्लॉक क्रीम, लोशन, जेल या स्प्रे की शक्ल में होता है। ये आपने लगाना है इस तरह से कि आधा चाय का चम्मच चेहरे के लिए, आधा चाय का चम्मच गर्दन पर, 1 चाय का चम्मच हाथों पर और 1 चाय का चम्मच पाँव पर लगना चाहिए और 1 चाय का चम्मच कमर और पेट पर लगना चाहिए। ये बाहर जाने से 20 से 30 मिनट पहले लगा लें। फिर भी बाहर जाएं तो कोशिश करें कि छतरी हो या साए में खड़े हों, डायरेक्ट सूरज की शुआओं में खड़े ना हो। अगर किसी दिन बादल हो तो भी आपने ये इस्तेमाल करना है। अच्छा, और आपने सुबह सूरज निकलने से शाम मगरिब तक हर 3 से 4 घंटे बाद ये दोबारा लगाना है। अगर आपको पसीना आता है या आप नहाते हैं या हाथ तौलिए से साफ़ करते हैं या हाथ या चेहरा मलें और ये उतर जाए तो आपने सनब्लॉक दोबारा लगाना है। होंठों पर भी लिप बाम का इस्तेमाल करना है जिसमें सनब्लॉक हो, वो भी बार बार लगाना है। अच्छा, अब आपका सनब्लॉक जो है वो खुशबू के बगैर होना चाहिए। ये UVA और UVB दोनों रेडिएशन से बचाए। और जो इसकी एक्सपायरी डेट है, ख़ात्मे की तारीख, वो आप ज़रूर चेक कर लें। पुराना सनब्लॉक इस्तेमाल ना करें। इसी तरह बच्चों को भी सनब्लॉक लगाएं, पूरे कपड़े पहनाएं। 6 माह से छोटे बच्चे को ना लगाएं। अगर इससे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपको सनब्लॉक से एलर्जी तो नहीं है? कुछ लोगों को इससे एलर्जी हो सकती है, जिसमें लाली आ जाती है, खारिश होती है, जिल्द पर छाले बन सकते हैं। अगर ऐसा हो तो आपने इसको बंद कर देना है। दर्द की गोली लेनी है और गीले तौलिए से टकोर करनी है। अच्छा, अब आप को ये बताना भी ज़रूरी है कि इसके साथ आपने विटामिन डी की गोली ज़रूर इस्तेमाल करनी है, क्योंकि आप धूप से बचेंगे तो विटामिन डी नहीं बनेगा। तो विटामिन डी की गोली ज़रूर लें। शुक्रिया। सन स्क्रीनिंग टॉक्स। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सादत है। आपका नाम क्या है? अच्छा, आपको पता है मैंने यहाँ पे आपको क्यों बुलाया है? ठीक है। अच्छा, सन स्क्रीनिंग के बारे में आप मुझे बताएं कि आपकी तालीम कितनी है और आप कितना जानना चाहती हैं। अच्छा, सन स्क्रीनिंग के बारे में बताना है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं सन स्क्रीन के बारे में कि सूरज की शुआएं जो होती है, जब हम धूप में चलते हैं तो सूरज की शुआएं होती हैं, उसमें कुछ ऐसी शुआएं होती हैं कि वो इंसान की जिल्द को जो है मुतासिर कर सकती हैं। ठीक है, नॉर्मल इंसान की जिल्द को भी मुतासिर कर सकती है। उसमें क्या होता है कि इंसान की जिल्द अगर धूप में ज़्यादा चलेगा बंदा, तो उसकी जिल्द जो है, उसकी लिए झुर्रियाँ आ सकती है, उसकी जिल्द की रंगत काली हो सकती है और उसके अलावा उसका जिल्द जल भी सकता है। ठीक है, जिसमें उसकी लाली, खारिश, ये सारी चीज़ें आ सकती है और उसमें छाले भी बन सकते हैं। और इसके अलावा ज़्यादा धूप में चलने से जिल्द में कुछ ऐसी तब्दीलियाँ आ सकती हैं जो रसूली की शक्ल इख्तियार कर सकती है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए हमें जो है क्या करना है कि सन स्क्रीनिंग, एक सन ब्लॉक जिसको कहते हैं, वो लगाते हैं। वो एक लोशन होता है या स्प्रे होता है जो कि चेहरे पे लगाया जाता है। ठीक है। अच्छा, कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊं कि धूप से बचने के लिए हमें 2-3 चीज़ें करनी है। एक तो कपड़ों के लिहाज से बचना है कि हमें खुद धूप से बचें और कुछ पे सन ब्लॉक वगैरह भी लगाना है। उसके बारे में आपको बताऊं कि देखिए, हमें ऐसे कपड़े पहनने चाहिए जो कि मोटे हों, जिससे आर पार रोशनी ना जाए। और कपड़े, इसके अलावा कपड़ों के आस्तीन पूरे होने चाहिए, छोटे आस्तीन वाले कपड़े नहीं चाहिए। उसके अलावा उसके जो पांचे हैं वो भी पूरे होने चाहिए।
اور ساتھ میں جو ہے دھوپ والے کالے چشمے بھی پہننے چاہیے، اور اس کے ساتھ جو ہے ہمیں بڑا ہیٹ ٹوپی جس کا وہ ہیٹ نکلا ہوا ہو تاکہ وہ دھوپ سے ہم بچیں، ساری چیزیں ہمیں کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ ہمیں گھروں کے یا گاڑیوں کے شیشے بھی کالے ہونے چاہیے جس میں سے دھوپ کم سے کم آتی ہو، ٹھیک ہے۔ اچھا، ان سب چیزوں کے علاوہ ہمیں باہر نکلنے کا ٹائم جو ہے وہ ہمیں تبدیل کرنا ہے۔ ہمیں اگر دن میں کوئی کام ہے تو ہمیں چاہیے وہ کام ہم صبح 10 بجے سے 4 بجے سے، کیونکہ صبح 10 بجے سے لے کے شام 4 بجے تک ہمیں باہر نکلنا سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ اس ٹائم دھوپ بہت تیز ہوتی ہے۔ تو ہمیں اگر کوئی کام کرنا ہے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم صبح سویرے 10 بجے سے پہلے یا شام 4 بجے کے بعد وہ کام کریں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ ہمیں اس بات کا بھی احتیاط کرنا چاہیے کہ ہم اگر چڑھائی پہ یا پہاڑ پہ جائیں گے تو دھوپ ہوتی ہے، تو وہاں پہ زیادہ اس امکان ہے کہ دھوپ جو اپنے نقصان کرے۔ تو چڑھائی پہ جانے سے، یا جو سن بیڈز ہوتے ہیں جو کہ دھوپ میں وہ دھوپ کے لیے جو لوگ اس پہ بیٹھتے ہیں، دھوپ سکھانے کے لیے کرسیاں ہوتی ہیں، وہ بھی ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ کچھ دوائیاں لکھے ہیں جو کہ دھوپ سے اس سے الرجی زیادہ ہو سکتی ہے، فوٹو سینسیٹیو ڈرگ جیسے ٹیٹراسائکلین، سلفونامائڈ اور کنٹراسیپٹیبل، تو وہ بھی ان سے پرہیز کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ہم بات کرتے ہیں کہ اگر دھوپ میں جانا ہوا تو کیا کرنا ہے۔ تو ایک بات آپ کو یاد ہونی چاہیے کہ دھوپ میں جانے سے پہلے آپ کو سن بلاک لگانا ہے۔ سن بلاک ایک چیز ہوتی ہے جو کہ کریم جیلز اور کریم کی شکل میں بھی ہوتی ہے، جیل کی شکل میں بھی، اسپرے کی شکل میں۔ یہ آپ کو جو آپ کے کھلے حصے ہیں، جیسے آپ کا چہرہ ہوا، آپ کے ہاتھ ہو گئے، پیر ہو گئے، جو بھی جسم کا کھلا حصہ ہے وہاں پہ آپ نے لگانا ہے۔ اس کے لگانے کا طریقہ یہ ہے کہ چہرے کے لیے 1 ٹیبل سپون، 1 چمچ چائے کا چمچ تقریباً کافی ہوتا ہے، پورے چہرے پہ برابر طریقے سے، صحیح طریقے سے مل کر لگانا ہے چہرے پہ۔ آدھا چمچ اس کے لیے کافی ہے چہرے کے لیے، اور گردن کے لیے، اور جو پیچھے کا گردن ہے آگے، اس پورے گردن کے لیے آدھا چمچ اس کے لیے چاہیے۔ ہاتھوں کے لیے بھی آدھا چمچ ہے، اگر پیروں کا کھلے ہیں تو اس کے لیے پورا چمچ، ایک پیر کے لیے، دوسرے کے لیے بھی، اور پیٹ اور کمر کے لیے پورا 1 چمچ۔ تو جو جسم کے کھلے حصے ہیں وہاں آپ نے یہ لگانا ہے، اور باہر جانے سے 30 منٹ سے 20 سے 30 منٹ پہلے یہ آپ نے صحیح طریقے سے لگانا ہے۔ پھر جب آپ باہر جانے لگے تو ایک دفعہ پھر لگانا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، دھوپ میں باہر، اچھا یہ لگا کے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ دھوپ میں جائیں، پھر بھی آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ کے پاس کوئی امبریلا ہو، چھتری ہو، یا اگر آپ نے کوشش کرنی ہے کسی درخت وغیرہ یا کسی سائے میں جو ہے آپ نے زیادہ وقت گزارنا ہے، بجائے اس کے کہ آپ ڈائریکٹ دھوپ میں چلی جائیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اگر یہ آپ نے جب بھی آپ نے باہر نکلنا ہے یہ لگانا ہے، اگر کسی دن بادل ہو تو بھی آپ نے یہ آپ نے یہ سن بلاک لگا کے جانا ہے، کیونکہ بادل کی اس سے بھی روشنی آ سکتی ہے۔ اور اگر آپ بادل کے علاوہ اگر آپ باہر کسی سائے میں کھڑے ہیں تو بھی یہ جو شعاعیں خطرناک ہوتی ہیں، یہ منعکس ہوتی ہیں، دیواروں سے بھی ہوتی ہیں، چھتوں سے بھی ہوتی ہے، ہر چیز سے، یہ زمین سے بھی ہوتی ہے، تو وہ جو شعاعیں لگ سکتی ہیں، آپ کو نظر نہیں آتی لیکن لگتی ہیں۔ تو اس لیے آپ کو اگر سائے میں کھڑے ہیں تو بھی آپ نے سن بلاک لگا کر جانا ہے، بغیر سن بلاک نہیں آپ نے نکلنا نہیں ہے۔ اچھا، یہ ویسے 2 سے 3 گھنٹے کے بعد جو ہے آپ نے یہ دوبارہ لگانا ہے، ہر 2 سے 3 گھنٹے کے بعد یہ سن بلاک آپ نے دوبارہ لگانا ہے، ٹھیک ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ نے یہ کب، اچھا اس دوران اگر آپ کو پسینہ آیا تو آپ کو یہ دوبارہ لگانا ہے، اگر آپ نے اس کو ربنگ کیا، ملا اور یہ ہٹ گیا تو آپ کو دوبارہ لگانا ہے، اگر آپ نے سوئمنگ کی، نہائے تو اس کو پھر دوبارہ لگانا ہے، یا اگر آپ نے اپنا چہرہ یا ہاتھ جو ہے تولیے سے صاف کیے تو پھر ان 4 صورتوں میں، اگر سویٹنگ ہے، ربنگ، سوئمنگ ہے یا ٹاول سے، تو ان 4 صورت میں آپ نے یہ دوبارہ لگانا ہے۔ اگر آپ نے یہ نہیں کیے تو پھر ویسے بھی 2 سے 3 گھنٹے کے بعد یہ آپ نے دوبارہ لگانا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ آپ کے جو ہونٹ ہے اس کے لیے بام آتا ہے، وہ بھی جس میں سن بلاک اس میں ہوتا ہے، وہ بھی آپ نے بار بار اسی طرح لگانا ہے۔ اور ایک بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ آپ نے جو سن بلاک لینا ہے وہ جو ہے وہ خوشبو والا نہیں ہونا چاہیے، اس میں کوئی بھی خوشبو نہیں ہونی چاہیے، بغیر خوشبو والا ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ ایسا سن بلاک ہے جو کہ 2 قسم کی شعاعیں، جو کہ اے اور بی کہتے ہیں، دونوں کو وہ بلاک کریں، دونوں سے بچایا جا سکتا ہے، ایسا قسم کا سن بلاک ہو۔ اور ساتھ میں یہ ہے کہ سن بلاک کا آپ نے ایکسپائری ڈیٹ ضرور دیکھنا ہے، ٹھیک ہے، کہ جو خاتمے کی تاریخ ہے وہ ایسا نہ ہو کہ وہ ایکسپائر ہو۔ اور اس کے علاوہ آپ نے اگر اس میں سن بلاک کے کوئی بدبو آتی ہے، یا اس میں آپ کا سن بلاک میں بدبو نہیں ہونی چاہیے، بدبو یا خوشبو دونوں، ان میں سے کوئی نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس کا رنگ بھی جو ہے نا سفید ہونے چاہیے بالکل، تاکہ نظر نہ آئے۔ اگر اس میں رنگت میں تبدیلی آتی ہے یا بدبو آتی ہے تو جو ہے اس کو پھر آپ نے
تبدیل کرنا ہے، اور ویسے بھی ہر موسم میں آپ نے نیا سن بلاک لینا ہے، کیونکہ پرانا سن بلاک جو ہے وہ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا، اس کے علاوہ بچوں کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ بچوں کو بھی آپ نے اسی طرح کپڑے پہننے ہیں، پوری طرح سے بچانا ہے، اور ساتھ میں سارا بچوں میں بھی کرنا ہے، اور بچوں کو بار بار آپ نے جو ہے سن بلاک لگانا ہے، اور ان کو سکھانا بھی ہے کہ آپ نے کیسے دھوپ سے بچنا ہے۔ اور اگر بچے کی عمر 6 مہینے سے کم ہو تو پھر آپ کو سن بلاک نہیں لگائیں، بہتر ہے، اور اس کو آپ لمبے ایسے کپڑے پہنائیں کہ اس میں سے دھوپ نہ جائے، اور اسے بچے کو خود جو ہے آپ نے دھوپ سے بچانا ہے، سن بلاک کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، سن بلاک لگانے سے پہلے آپ کو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو سن بلاک سے الرجی تو نہیں ہے، کیونکہ سن بلاک کے کچھ مضر اثرات بھی ہو سکتے ہیں۔ بعض لوگوں کو الرجی ہو جاتی ہے، جس میں یہ ہوتا ہے کہ سن بلاک کی وجہ سے وہ جگہ لال ہو جاتی ہے، وہاں پہ خارش، وہاں پہ چھالے بھی آ سکتے ہیں پانی کے، تو یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہے۔ ایسی صورت میں آپ کو سن بلاک کو روکنا پڑے گا، اور آپ کو درد سے بچاؤ کے لیے جو درد کرتا ہے سارا، اس کے لیے آپ کو ایک ایسپرین کی گولی لینی پڑے گی، اور ایک تولیہ کو یا اس تولیہ کو ٹھنڈے پانی میں ڈال کے اس کے ٹکور دینا ہے 4 سے 5 مرتبہ دن میں، اس طرح یہ کمپریشن کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک چھوٹا سا میں آپ کو نسخہ بھی لکھ کے دیتا ہوں اسٹیرائڈ کی، اگر اس طرح اگر آپ کا الرجی ہوئی تو آپ کو وہ لگانی ہے۔ اور اگر سن برن ہو گیا، کسی دن آپ نے غلطی سے نہیں لگایا اور آپ کو دھوپ میں جل گیا، تو اس صورت میں بھی جو ہے آپ کو یہی کرنا ہے کہ اسپرین وغیرہ لینی ہے، اور کول ویٹ کمپریشن کرنی ہے 45 پر ڈے، اور اسٹیرائڈ لگانا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ بتائیں۔ اور اور اچھا، ایک بات اور میں آپ کو بتاؤں کہ جب آپ دھوپ سے نہیں جائیں گے تو ساتھ میں آپ کو کچھ ٹیبلٹس میں لکھ کے دیتا ہوں وائٹامن ڈی کی، کیونکہ وائٹامن ڈی لینا بہت ضروری ہوتا ہے، تو آپ کو ایک وائٹامن ڈی کی ٹیبلٹس بھی لینی پڑے گی ساتھ میں، یہ بہت ضروری ہے۔ جزاک اللہ۔